کی ساری ٹیم کا کہ انہوں نے دل سے مجھے ویلکم کیا، مجھے خوش آمدید کہا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں تھوڑا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس وقت ایم کیو ایم میں آیا، میں نے کب جوائن کی، میں نے کب الطاف حسین کا ہاتھ تھاما. میں نے اس وقت الطاف حسین کا ہاتھ تھاما جب میری ابھی مونچھیں بھی نہیں آئی تھیں. میں پنجاب کے ایک دور دراز ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. میں بلو بلڈ پنجابی ہوں. میں نے الطاف حسین کا ہاتھ اس وقت تھاما جب ان کے خلاف جو آپریشن ہو رہا تھا. یہ ایک آگ اور خون کا دریا تھا، اور میں نے کسی مفادات کی خاطر نہیں، الطاف حسین کو ایک صحیح شخص اس وقت سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دیا. مجھے 25 سال ہو گئے ہیں ایم کیو ایم میں الطاف حسین کے ساتھ. 25 سال میں نے اپنی زندگی کے دیے ہیں، اور میں نے قید و بند کاٹی ہے، میں نے جبر کاٹے ہیں، میں نے ریاستی آپریشن سہا ہے. کس کی خاطر؟ اس شخص کی خاطر جس کو میں نے یہ سمجھا کہ یہ مہاجروں کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے ایک اچھا لیڈر ہے شاید. اس لیے میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کا ساتھ دیا. میں ایم کیو ایم میں رابطہ کمیٹی کا ممبر، جو لوگ 2-3 لوگ میکسیمم مدت رہے ہیں رابطہ کمیٹی کے ممبر، میں 15 سال رابطہ کمیٹی کا ممبر رہا ہوں، اور جو 2-3 لوگ زیادہ مدت رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. میں انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن کا ممبر رہا، میں پنجاب کا آرگنائزر رہا. میں ایم کیو ایم اور الطاف حسین کی خاطر اس کا بتایا گیا اچھا پیغام اس وقت کا تھا، اس کو لے کر پاکستان کے چپے چپے میں گیا ہوں. پنجاب کے ہر علاقے میں گیا ہوں، میں بلوچستان میں گیا ہوں، میں سرحد میں گیا ہوں، سندھ کے اندرون سندھ گیا ہوں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر گیا ہوں، چپے چپے پر گیا ہوں، اور اس کا پیغام لے کر گیا ہوں. اس کے لیے کام کیا ہے. اس کے لیے 92 میں گرفتار ہوا. میں نے ٹارچر سیل میں نے جبر و تشدد برداشت کیا. میرا چھوٹا بھائی جو اس وقت مجھ سے بھی چھوٹا تھا، جب میری ہی مونچھیں نہیں آئی تھی تو وہ مجھ سے کتنا چھوٹا تھا، اس کو اریسٹ کیا اور اس کے ساتھ اتنا تشدد کیا گیا کہ آج تک وہ معذوری کی زندگی گزار رہا ہے. میرے بوڑھے والد کو، جس کا سیاست سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا، جنہوں نے کبھی کراچی ہی بھی نہیں دیکھا تھا، وہ ان کو اریسٹ کیا گیا. میرے اور میرے خاندان کے خلاف غداری کے مقدمات درج کیے گئے. مجھے پنجاب اور پنجابیوں کا غدار کہا گیا. میں پہلا پنجابی تھا جو الطاف حسین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. لیکن آج میں اس ذمہ داریوں کو اور اس محبتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے واپس لٹاتا ہوں الطاف حسین کو، اور یہ کہتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب، آپ کو میرے 25 سال کے ایک ایک دن کا حساب دینا ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ معاف کر دوں گا بھولوں گا نہیں، میں معاف بھی نہیں کروں گا، میں بھولوں گا بھی نہیں. میں نے کہا کہ میرے بچوں نے سفر کیا. میرے بچے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے بچے کب بڑے ہو گئے، کب ان کی شادی بڑے ہوئے، کب پڑھے لکھے، کب ان کی شادی بھی ہو گئی. اور میں اب جا کے مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے رونا آتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس شخص کی خاطر دے دی. ایسے شخص کی خاطر میں نے اپنے غمی، خوشی، مرنا، جینا، خاندان، گھر بار سب میں نے چھوڑ دیا. اور ایک ایک لمحہ 25 سال کا کچھ دنوں پہلے تک میں نے اس شخص کے نام رکھا، اور اس نے یہ قدر کی. اور یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ لوگوں کو فون کالیں کر کے لایا جا رہا ہے، لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. یہ جو میرے کھبے سجے لوگ بیٹھے ہیں یہ پریشرائز ہو کے آنے والے ہیں. میں نے قید و بند کاٹی، میں نے تشدد سہے، تو میں کسی کے پریشر میں نہیں آیا. لیکن آج میں پریشر میں آ رہا ہوں جب میں 25 سال میرے گزر گئے ہیں. اب یہاں آنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہاں پاکستان چھوڑ گیا تھا، یہاں کی سیاست پہ لعنت بھیج کے چلا گیا تھا، جس میں مجھے الطاف حسین کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا. اور جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہا تھا، کارکنوں کے ساتھ ہوتا دیکھ رہا تھا، اور مہاجر قوم اور اردو سپیکنگ کے ساتھ جو دھوکہ، جو فراڈ اور مکاری
کھیلی جا رہی تھی وہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا. میں چھوڑ کے میں آسٹریلیا چلا گیا تھا, اور میں نے جب وہاں سے دیکھا کہ انیس بھائی اور مصطفیٰ کمال بھائی آئیں تو یقین کریں کہ ان کی باتیں وہی تھیں جو ہمارے دل کی باتیں تھیں, جو یہاں کے ایم کیو ایم کے ایک ایک کارکن کے دل کی باتیں ہیں. آج جو ابھی تک نہیں آ رہا ایم کیو ایم کا کارکن, الطاف حسین کا کارکن, وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ اسے وہاں پر بڑی محبت مل رہی ہے اور کھڑا ہے, نہیں, وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ ابھی پرانے خوف کے حساب سے وہ رکا ہوا ہے, وہ ڈرا ہوا ہے شاید. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ ایک دن سارے کے سارے لوگ, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کیونکہ لندن میں بھی اور یہاں بھی میں جب رابطہ کمیٹی کے اندر کارکنوں کے اندر بیٹھ کے باتیں ہوتی تھیں تو دل کی باتیں لوگ کرتے تھے. آج میں ایک ایک کو جانتا ہوں جو وہ دل کی باتیں کرتے تھے. وہ سارے لوگ ہی یہاں آئیں گے اس لیے کہ یہی وہ پارٹی ہے جو پاکستان کی بات کر رہی ہے, جو پاکستان کی بہتری, پاکستان کے استحکام, پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کے تمام خطے کے لوگوں, تمام زبانیں بولنے والوں کو آپس میں ملانے کی بات کر رہی ہے. میں یہاں یہ ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے الطاف حسین کا ہاتھ کی خاطر گیا, میں یہ بھی بتا دوں کہ میں واحد پنجابی تھا جس وقت, بعد میں تو بہت سارے لوگوں نے الطاف حسین کے لیے کتابیں لکھیں, انہوں نے خود بھی لکھیں, لیکن میں واحد پنجابی تھا جس نے سب سے پہلے الطاف حسین کے لیے کتابیں لکھیں, اور میری کتابوں کو ایم کیو ایم کا مقدمہ کہہ کے پوری دنیا کی لائبریریوں میں بھیجا گیا, اور بار بار سب سے زیادہ چھپائی جانے والی کتاب ہے. لیکن آج میں کہتا ہوں کہ میں بہت شرمندہ ہوں, میں اپنی وہ کتابیں لکھنے پر بہت شرمندہ ہوں. میں پنجاب کے عوام سے, پنجاب کے لوگوں سے جن کے پاس جاتا رہا ہوں, میں ان سے بہت شرمندہ ہوں, میں ان سے معافی مانگتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ الطاف حسین تمہارا تو چھوڑو, نہ وہ پاکستان کا ہے نہ اپنی قوم کا ہے. جس نے اپنی قوم کے ساتھ دغا کیا ہے, جو اپنی قوم کو بیچا ہے, اس نے پاکستان کو بیچا ہے, اور اس نے پاکستانی قوم کو بیچا ہے. اور الطاف حسین تمہارا سچا صحیح لیڈر نہیں ہے. یہ تمہیں اور تمہاری وفاداریوں کو, کارکنوں اور مہاجر اردو سپیکنگ لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں بیچ رہا ہے اپنی عیاشیوں کی خاطر. ورنہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ضمیر کے ساتھ, اپنے دل میں مہاجر اور اردو بولنے والے سندھ کے جو ہیں وہ کبھی سوچئے گا کہ جب سے 25-30 سال 35 سال ہو گئے ہیں الطاف حسین کو تمہاری لیڈری کرتے ہوئے, تم نے زوال دیکھا ہے یا تم نے عروج دیکھا ہے. اردو سپیکر والے بولنے والے لوگ اور کارکن یہ گھر میں بیٹھ کے سوچیں کہ جب سے انہوں نے الطاف حسین کا ساتھ تھاما ہے, وہ صرف غدار ہی نہیں کہلائے, ایز اے من حیثل قوم غدار ہی ملک کے نہیں کہلائے, ان کے جو فیوچر ہیں وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں, ان کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں. آج وہ باوقار نہیں ہیں, وہ اس سے پہلے باوقار تھے, آج وہ باوقار نہیں ہیں, آج وہ بے وقت ہو چکے ہیں. ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کی کوئی وقت نہیں ہے. میں باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کو, اور وقت کے ساتھ کریں گے بھی, کیونکہ میں اتنے عرصہ رابطہ کمیٹی کا ممبر رہا ہوں, اور انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کا ممبر رہا ہوں. دکھ تکلیفیں اندر درد تو بہت سارے ہیں, اور میں صرف اس ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا. اور اس سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ الطاف حسین صاحب آپ سن رہے ہوں گے, میں نے یقیناً آپ سن رہے ہوں گے. میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں, اور کہ تم ایک بزدل شخص ہو, تم ایک مکار اور جھوٹے شخص ہو. تم نے اپنی قوم, اپنے ملک اور اپنی مہاجر قوم کا اپنی عیاشیوں کے لیے سودا کیا ہے. اور میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پنجابی دے وچ شعر ہے, امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی, کیونکہ مینوں جڑا نا پنجابی جڑا زیادہ سمجھ آؤندی, میں بلو بلڈ پنجابی ہاں,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, 25 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਪਟੀ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਕਦਰੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਬੇਕਦਰੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਲੜ ਨੇੜਿਓਂ ਟੁੱਟਾ, ਅਜੇ ਉਮਰ ਨਾ ਬੀਤੀ सारी। रह गया सवाल आप इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा, आपने अकेले ही शमूलियत इख्तियार की है या पंजाब के आपके इलाके के जो लोग हैं वो भी आपके साथ हैं? जब मैं वहाँ पर था ऑस्ट्रेलिया में, तो जब ये चीज़ चल रही थी तो पंजाब के लोग इस तरह राब्ते कर रहे थे कि वो जैसे मुझे प्रेशर है, वो थी कालें, वो कहते हैं वो दिल की आवाज़ थी वर्कर्स की और कारकुनों की कि आप क्या फ़ैसला करें। तो मैंने कहा आप लोग कर लें, और मेरा ख्याल पंजाब के अवाम आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा कारकुनों ने क्या फ़ैसला किया। चलो थैंक यू।